یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک دن سلطان اپنی سلطنت کے بازار میں گشت کر رہے۔ بازار کی رونق اور لوگوں کی چہل پہل نے ان کا دل باغ باغ کر دیا۔ اچانک ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اونچی آواز میں اعلان کر رہی تھی کہ وہ 8 گناہ بیچ رہی ہے۔ سلطان حیران ہوئے کیونکہ اس عورت کے سامنے صرف مٹی کے پیالے پڑے ہوئے۔ سلطان نے سوچا کہ یہ عورت آخر کیا بکواس کر۔ سلطان اس عورت کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، اے عورت، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے سامنے تو مٹی کے پیالے پڑے ہیں اور تو کہہ رہی ہے کہ تو 8 گناہ بیچ رہی۔ عورت نے نڈر ہو کر جواب دیا، جناب سلطان، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ جو بھی یہ پیالہ خریدتا ہے وہ 8 گناہ کرتا ہے اور میں ایک پیالہ 10 سکوں میں بیچتی ہوں۔ سلطان کا تجسس بہت بڑھتا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس راز کو جاننے کے لیے اس عورت کے کہے پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے ایک نوجوان کو پیالہ خریدتے دیکھا۔ سلطان نے اس نوجوان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کی حقیقت جان سکے۔ نوجوان نے پیالہ خریدا اور بازار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کے قریب چھپ کر اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی۔ سلطان دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنے گھر پہنچ کر اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ مباشرت کرتا۔ توبہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ سلطان کا دل دہل گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی نوجوان اپنی بیٹی کے ساتھ مباشرت کرنے کے بعد اٹھتا ہے، وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے جہاں اس کی ماں موجود ہوتی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ بھی مباشرت کرتا ہے۔ سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں ان کی بیویاں تو نہیں؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کے ایک بعد ایک گناہ ہوتا گیا اور وہ بے بسی سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کرنے کے بعد بھی اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اپنے والد کو مار پیٹ کر ان کا سارا مال و دولت چھین لیتا ہے۔ سلطان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا، لیکن انہوں نے ابھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ نوجوان اپنے والد کے کمرے سے نکل کر اپنے پڑوسی کے گھر میں گھس گیا اور وہاں سے چوری کر کے قیمتی سامان لے آتا ہے۔ سلطان کی حیرت اور غم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے نوجوان کے ایک کے بعد ایک گناہ آ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک انسان اس قدر گھناؤنے افعال کر سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے، اللہ اکبر، تو سلطان کی روح کانپ اٹھی۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دل میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نوجوان نے نہ صرف اپنی بیٹی اور ماں کے ساتھ گناہ کیا تھا بلکہ اپنے والد کو بھی بے رحمی سے مار پیٹ کر ان کی دولت چھین لی۔ یہ دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خود بے بس محسوس کرنے لگے۔ ان کے دل میں شاید شدید درد اٹھا کہ یہ سب ان کی سلطنت میں ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے ہی نوجوان اپنے والد کے کمرے سے نکل کر اپنے پڑوسی کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں سے چوری کرنے لگا، سلطان کا غم اور بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان نہ صرف اپنی فیملی کے ساتھ بدسلوکی کی بلکہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ نوجوان چوری کیے ہوئے سامان کو بازار لے کر بیچنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا تو سلطان نے محسوس کیا کہ ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ نوجوان نے اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا اور اسے مارا پیٹا۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس نوجوان کے گناہوں کو روکنے کا وقت آ ہی چکا۔ سلطان کا غم اور حیرت اپنی انتہا کو پہنچ چکا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اتنے گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کا حل ضرور نکالیں گے اور اس عورت کے راز کو فاش کریں گے تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے بچ سکیں، وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سلطان نے سوچا کہ اگر وہ وقت پر کارروائی نہیں کریں گے تو ان کی سلطنت میں مزید لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے چلے جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت اور نوجوان کو پکڑ کر ان سے سچائی اگلوا کر لوگوں کے سامنے لائیں گے تاکہ لوگ اپنے گناہوں سے بچ سکیں اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل کر سکیں۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کے دل میں غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ انہوں نے فیصلہ کیا اس راز کو فاش کرنے کا وقت آ ہی چکا ہے۔ سلطان نے نوجوان کو پکڑ لیا اور اس کے سامنے سچائی کا پردہ چاک کیا۔ نوجوان نے اعتراف کیا کہ وہ اس عورت کے کہنے پر پیالہ خریدتا تھا اور ہر پیالہ خریدنے کے بعد وہ 8 گناہ کرتا۔ سلطان نے اس عورت کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے اس عورت کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ خود بھی ساتھ گئے
تاکہ اس عورت کی باتوں کی حقیقت جان سکے۔ سپاہی تیزی سے اس عورت کے پاس پہنچے اور اسے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ عورت نے سلطان کی آنکھوں میں ایک بے خوف نظر ڈالی، جیسے اسے اپنی گرفتاری کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ سلطان نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا، اے عورت، تو یہ کیا کھیل کھیل رہی؟ تو ان لوگوں کو مٹی کے پیالے بیچ کر ان سے گناہ کرواتی ہے۔ عورت نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، جناب سلطان، میں جو کر رہی ہوں وہ لوگوں کو ان کے اندر چھپے گناہوں کی حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ یہ پیالے محض ایک ذریعہ ہے جن سے لوگ اپنے گناہوں کا سامنا کر سکتے۔ سلطان کو عورت کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اسے دوبارہ سوال کیا، تو یہ سب کیوں کر رہی؟ تو اس نے جواب دیا، لوگوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل کر تو کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، جناب سلطان، لوگ اپنے گناہوں سے اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں ان کی حقیقت دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو سدھار سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ یہ پیالے ان کے ضمیر کو جگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سلطان نے حیران و پریشان ہو کر سوچنے لگے کہ کیا واقعی یہ عورت سچ بول رہی ہے یا یہ صرف اس کی ایک چال ہے۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اس کے دعاؤں کی مزید تحقیق کی جا سکے۔ اس دوران سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ عورت لوگوں کو ان کے گناہوں کی حقیقت دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا ہوا ہے۔ عورت کو گرفتار کر کے قید خانے لے جایا گیا۔ سلطان نے اپنے قابل اعتماد مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کے پیالوں کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ اور لوگوں کو ان پیالوں کے ساتھ پیچھا کریں گے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ عورت سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ سلطان نے اس عورت کی گرفتاری کو سلطنت بھر میں مشہور کر دیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ ان کے گناہوں کی حقیقت سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عوام کو یقین دلایا کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ وہ کسی بھی ان کی سلطنت میں گناہوں کی ترویج نہیں دیں گے۔ سلطان نے اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا اور طے پایا کہ انہیں عوام کو گناہوں کے بارے میں آگاہ دینے کی بہتر طریقے تلاش کرنے چاہئیں۔ انہوں نے اس عورت کو سزا دینے کے بجائے اس کے طریقے کو درست کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنی خطاؤں کا احساس دلانے کے لیے ایک نظام بنایا۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں ایک تعلیمی مہم چلائی جس میں لوگوں کو ان کے گناہوں کے اثرات اور توبہ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس مہم میں لوگوں کے دلوں میں چھو لیا اور ان کے اخلاقی معیار کو بلند کیا۔ کہانی کے آخر میں سلطان نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں لوگوں کو گناہوں سے بچنے اور ان کے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ عورت نے بھی اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے طریقے کو درست کیا اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے میں مدد دینے لگی۔ سلطنت میں ایک نیا اور دور شروع ہو گیا جس میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ ناظرین، یہ تھی سلطان کی کہانی جو ہمیں احساس دلاتی ہے۔ شکریہ۔